بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے، آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسط نمبر 14۔ مسلمان اسے جماعت المنافقین کا سردار کہتے ہیں، ہم اسے یہودیوں کا غدار سمجھتے ہیں۔ اس نے مسلمان ہو کر ہم سے غداری کی تھی۔ مسلمانوں میں جا کر اس نے تمہارے حق میں انہیں دھوکے دیے۔ اگر احد کی جنگ میں تم جیت جاتے تو وہ تمہارے ساتھ ہوتا، مگر مسلمانوں کا پلہ بھاری دیکھ کر اس نے تم سے بھی اور یہودیوں سے بھی نظریں پھیر لی تھی۔ تمہیں ایسے آدمی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جو کسی مذہب کا پیروکار اور وفادار نہ ہو۔ اور حباب بن خطب کہاں ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہوگا، یہودی جاسوس نے جواب دیا۔ مدینہ میں ابھی میرے ساتھ موجود ہیں، وہ مسلمانوں کو جس قدر نقصان پہنچا سکے پہنچائیں گے۔ خالد کو آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے اس یاد سے خفت سی محسوس ہو رہی تھی کہ مکہ سے مدینہ کو کوچ کے وقت جب اس نے اپنے ساتھ 10,000 کا لشکر دیکھا تھا تو اس کی گردن اونچی ہو گئی تھی اور سینہ پھیل گیا تھا، لیکن مدینہ کے سامنے آ کر 10,000 کا لشکر ریت کے ٹیلوں کی طرح بے جان نظر آنے لگا تھا۔ اسے محاصرے کا منظر یاد آنے لگا۔ لشکر کا وہ حصہ اس کی زیر کمان تھا، اس نے بڑے اچھے طریقے سے محاصرے کی ترتیب دیا تھا۔ یہ محاصرہ 22 روز تک رہا۔ پہلے 10 دنوں میں ہی شہر کے اندر مسلمان خوراک کی کمی محسوس کرنے لگے، لیکن اس سے قریش کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا، کیونکہ وہ اپنے ساتھ خوراک اور رسد بہت کم لائے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ انہیں مسلمان اپنے محاصرے میں لمبے عرصے کے لیے بٹھا لیں گے۔ خوراک کی جتنی کمی شہر والے محسوس کر رہے تھے، اس سے کچھ زیادہ کمی قریش کے لشکر میں اپنا اثر دکھانے لگی تھی۔ سپاہیوں میں نمایاں طور پر بے چینی نظر آنے لگی تھی۔ مورخ ابن ہشام نے لکھا کہ اس کیفیت میں شہر میں خوراک کا کوئی ذخیرہ نہ تھا کہ لوگوں کو روزانہ نصف خوراک دی جا رہی تھی۔ منافقین اور یہودی تخریب کاروں کا درپردہ حرکت میں آ گئے۔ کوئی بھی نہ جان سکا کہ یہ آواز کہاں سے اٹھی ہے، لیکن یہ آواز سارے شہر میں پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسی بری موت مروانے کا بندوبست کر رہا ہے۔ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ بہت جلد کیسر و کسرا کے خزانے ہمارے قدموں میں پڑے ہوں گے، اور دوسری طرف ہم نے اس کی نبوت کا یہ اثر بھی نہ دیکھا کہ آسمان سے ہمارے لیے خوراک اترے۔ لوگوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن وہ گوشت پوشت کے انسان تھے۔ وہ پیٹ کی آوازوں سے متاثر ہونے لگے۔ آخر ایک آواز نے انہیں پیٹ کے بھوت سے آزادی دلا دی۔ کیا تم خدا سے یہ کہو گے کہ ہم نے اپنے پیٹ کو خدا سے زیادہ مقدس جانا؟ یہ ایک راحت کی کڑکدار آواز تھی جو مدینہ کے گلی کوچوں میں سنائی دینے لگی۔ آج خدا کو وہ لوگ عزیز ہوں گے جو اس کے رسول کے ساتھ اب پیاسے جانے دیں گے، بھوکے پیاسے جانے دے دیں گے۔ خدا کی قسم، اس سے بڑی بزدلی اور بے غیرتی مدینے والوں کے لیے اور کیا ہوگی کہ ہم اہل مکہ کے قدموں میں گر جائیں اور ان سے اور کہیں کہ ہم تمہارے غلام ہیں، ہمیں کچھ کھانے کے دو۔ رسول اکرم شہر کے دفاع میں اس قدر سرگرم تھے کہ آپ کے لیے دن رات ایک ہو گئے تھے۔ آپ اللہ کے محبوب نبی تھے، آپ چاہتے
تم مجھ سے بھی رونما ہو سکتے تھے، لیکن آپ کو احساس تھا کہ ہر آدمی پیغمبر اور رسول نہیں، نہ کوئی انسان آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا درجہ حاصل کر سکے گا۔ اس لیے آپ ان انسانوں کے لیے یہ مثال قائم کر رہے تھے کہ انسان اپنی ان لازوال جسمانی اور نفسیاتی قوتوں کو جو خداوند تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں استقلال اور ثابت قدمی سے استعمال کرے تو وہ معجزہ کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ معاشرے کے دوران آپ کی سرگرمیاں اور آپ کی حالت ایک سالار کے علاوہ ایک سپاہی کی بھی تھی۔ آپ کو اس کیفیت اور سرگرمی میں دیکھ کر مسلمان بھوک اور پیاس کو بھول گئے اور ان میں ایسا جوش پیدا ہو گیا کہ ان میں بعض خندقوں کے قریب چلے جاتے اور قریش کو بزدلی کے طعنے دیتے۔ وہ 7 مارچ سن 627 کا دن تھا جب ابو سفیان نے پریشان ہو کر کہا کہ حیا بن خطب کو بلاؤ۔ اس کی پریشانی کا باعث یہ تھا کہ 10 دنوں میں ہی اس کے لشکر کی خوراک کا ذخیرہ بہت کم رہ گیا تھا۔ سپاہیوں نے قریب و جوار کی بستیوں میں لوٹ مار کر کے کچھ خوراک حاصل کر لی تھی، لیکن اس راہ گزار میں لوگوں کے گھروں میں بھی جو خوراک کا ذخیرہ نہ ہوتا تھا، قریش کے لشکر میں بددلی پھیلنے لگی۔ اپنے لشکر کے جذبے کو یوں ٹھنڈا پڑتے دیکھ کر اس نے یہودیوں کے ایک قبیلے کے سردار بن خطیب کو بلایا جو قریش کی زمین دوز مدد کے لیے لشکر کے قریب ہی کہیں موجود تھا۔ وہ تو اس انتظار میں تھا کہ اہل قریش اسے بلائیں اور اس سے مدد مانگے۔ مدینہ سے کچھ دور یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قطریہ کی بستی تھی۔ اس قبیلے کا سردار کعب بن اسد اسی بستی میں رہتا تھا۔ رات جب وہ گہری نیند سویا ہوا تھا تو دروازے کی بڑی کی دستک سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے غلام کو آواز دے کر کہا، دیکھو باہر کون ہے؟ حیا بن خطیب آیا ہے، غلام نے کہا۔ رات کس وقت وہ اپنے کسی مطلب سے آیا ہوگا؟ کعب بن اسد نے غسیلی آواز میں کہا، اسے کہو کہ میں اس وقت تمہارا کوئی مطلب پورا نہیں کر سکتا، دن کے وقت آنا۔ بنو قطریہ یہودیوں کا وہ قبیلہ تھا جس نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ اس معاہدے میں یہودیوں کے دوسرے 2 قبیلے تھے، بنو کنفاتہ اور بنو نصیر، یہ بھی شامل تھے، لیکن ان دونوں قبیلوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی اور مسلمانوں نے انہیں وہ سزا دی تھی کہ وہ لوگ شام کی طرف بھاگ گئے تھے۔ صرف بنو قطریہ تھا جس نے معاہدے کو برقرار رکھا اور اس کا احترام کیا۔ مسلمان جنگ خندق میں اس قبیلے کی طرف سے ذرا بھی خطرہ محسوس نہیں کر رہے تھے۔ حیا بن خطب بھی یہودی تھا۔ وہ کعب بن اسد کو اپنا ہم مذہب بھائی سمجھ کر اس کے پاس گیا۔ وہ کعب بن اسد کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا چاہتا تھا، اس لیے وہ غلام کے کہنے پر بھی وہاں سے نہ ہٹا۔ کعب بن اسد نے پریشان ہو کر اسے اندر بلا لیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت میرے پاس کیوں آئے ہو، کعب بن اسد نے حیا سے کہا۔ اگر تم ابو سفیان کے کہنے پر آئے ہو تو اسے کہہ دو کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس پر مسلمان پوری دیانتداری سے قائم ہیں۔ وہ ہمیں اپنا حلیف سمجھتے ہیں اور انہوں نے ہمیں پورے حقوق دے رکھے ہیں۔ کعب بن اسد ہوش میں آؤ، ابن خطب نے کہا۔ بنو تا اور بنو نصیر کا انجام دیکھ لے۔ مسلمانوں کی شکست کے بعد مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ خدا یہودا کی قسم 10,000 کا لشکر مسلمانوں کو کچل ڈالے گا، پھر یہ مسلمان تم پر ٹوٹ پڑیں گے کہ یہودیوں نے انہیں شکست دلائی ہے۔ تم چاہتے کیا ہو؟ یا کعب بن اسد نے پوچھا۔ قریش کے لشکر کا ایک حصہ پہاڑیوں کے پیچھے سے تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ یا نے کہا، تمہاری موجودگی میں یہ سپاہی مسلمانوں پر عقب سے حملہ نہیں کر سکتے۔ تم اپنے قبیلے سمیت قریش سے مل جاؤ اور مسلمانوں پر اس طرح حملہ کرو کہ تمہیں جم کر نہ لڑنا پڑے، بلکہ ضربے لگا کر پیچھے ہٹاؤ، اور اس سے قریش کو یہ فائدہ ہوگا کہ مسلمانوں کی توجہ خندق سے ہٹ جائے گی اور قریش کا لشکر خندق کو عبور کر لے گا۔ اگر میں تمہاری بات مان لوں اور ہمارا حملہ کام نہ کر سکے جو تم چاہتے ہو تو جانتے ہو مسلمان ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ کعب بن اسد نے کہا، تم مسلمانوں کے قہر و غضب سے واقف ہو؟ کیا بنو قطع بنو نصیر کا کوئی ایک بھی یہودی تمہیں یہاں نظر آتا ہے؟ ابو سفیان نے سب کچھ سوچ کر تمہیں معاہدے کی دعوت دی ہے۔ حیا بن خطب نے کہا، اگر تمام مسلمانوں کا قہر و غضب تم پر
گرے گا تو قریش کا لشکر ایک حصہ تمہارے قبیلے کی حفاظت کے لیے شخین اور لاوا کی پہاڑیوں میں موجود رہے گا۔ وہ شب خون مارنے والے تجربہ کار سپاہیوں کا لشکر ہوگا جو مسلمانوں کو تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی مہلت نہیں دے گا۔ تم مجھے اتنے بڑے خطرے میں ڈال رہے ہو جو میرے پورے قبیلے کو تباہ کر دے گا۔ کعب بن اسد نے کہا، تمہارا قبیلہ تباہ ہوا یا نہ ہوا، اہل قریش اتنی قیمت دیں گے جو تم نے کبھی سوچی بھی نہ ہوگی۔ حیا نے کہا، یا اپنے تعاون کی قیمت خود بتا دو، جو کہو گے جس شکل میں مانگو گے تمہیں مل جائے گا اور تمہارے قبیلے کا پورا تحفظ بھی ملے گا۔ مسلمان اگلے چند دنوں میں نیست و نابود ہو جائیں گے، تم اس کا ساتھ دو جو زندہ رہے گا اور جس کے ہاتھ میں طاقت ہوگی۔ کعب بن اسد آخری یہودی تھا، اس نے زر و جواہرات کے لالچ میں آ کر حیا بن خطاب کی بات مان لی۔ قریش کا کوئی سپاہی ہماری بستی کے قریب نہ آئے۔ کعب بن اسد نے کہا، مسلمانوں پر میرا قبیلہ شب خون مارتا رہے گا، یہ کام رات کی تاریکی میں کیا جائے گا تاکہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ شب خون مارنے والے بنو قرظیظہ کے آدمی ہیں۔ اور یا کعب نے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، تم دیکھ رہے ہو کہ میں یہاں اکیلا پڑا ہوں، میری راتیں تنہائی میں گزر رہی ہیں، آج کی رات تنہا گزارو۔ یا نے کہا، کل تم تنہا نہیں رہو گے، مجھے 10 دنوں کی مہلت ملنی چاہیے۔ کعب نے کہا، میں اپنے قبیلے کو تیار کرنا چاہتا ہوں۔ قریش اور بنو قرظیظہ کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ سعد بن عتیق معمولی قسم کا ایک جوان تھا جس کی مدینے میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ خنجر اور تلواریں تیز کرنے کا کام کرتا تھا۔ اس میں خوبی یہ تھی خدا نے اسے آواز پرسوز اور سریلی دی تھی، اور وہ شہسوار سا راتوں کو کسی محفل میں اس کی آواز سنائی دیتی تھی تو لوگ باہر آ کر اس کا گانا سنا کرتے تھے۔ کبھی رات کو وہ شہر سے باہر چلا جاتا اور اپنی ترنگ میں گایا کرتا تھا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک رات وہ پرسوز سے شہر سے دور کہیں گا رہا تھا کہ ایک بڑی خوبصورت اور جوان لڑکی اس کے سامنے یوں آن کھڑی ہو جیسے کوئی جن یا چڑیل انسان کے حسین روپ میں آ گئی ہو۔ سخت گھبرا کر خاموش ہو گیا۔ اس آواز سے مجھے محروم نہ کر جو مجھے گھر سے نکال لائی ہے، لڑکی نے کہا۔ مجھے دیکھ کے تو خاموش ہو گیا ہے، میں دور چلی جاتی ہوں۔ اپنے نغمے کا خون نہ کر، تیری آواز میں ایسا سوز ہے جیسے تو کسی کے فراق میں نغمہ سرا ہے۔ کون ہے تو؟ سعد نے کہا، اگر تو جنات میں سے ہے تو بتا دے۔ لڑکی کی جل ترنگ جیسی ہنسی سنائی دی۔ صحرا کی شفاف چاندنی میں اس کی آنکھیں ہیرو کی طرح چمک رہی تھی۔ میں بنو قرظیظہ کے ایک یہودی کی بیٹی ہوں اور میں مسلمان ہوں، مذہب کو درمیان میں نہ لا۔ یہودن نے کہا، نغموں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، میں تیرے لیے نہیں، تیرے نغمے اور تیری آواز کے لیے یہاں آئی ہوں۔ سعد اس یہودن کے حسن میں کھو گیا اور یہودن اس کی آواز سے مدہوش ہوگی، اور آواز کے طلسم نے انہیں اس رشتے میں جکڑ لیا جسے موت بھی نہیں توڑ سکتی۔ اس کے بعد بھی وہ ملے، وہ ایک دوسرے کے قیدی ہو گئے۔ ایک روز یہودن نے اس سے کہا کہ سعد قبول کرے تو میں اس کے پاس آ جاؤں گی اور اسلام قبول کر لے گی۔ 2-3 روز ہی گزرے تھے کہ مدینہ معاشرے میں آ گیا تھا۔ سعد بن عتیق کا کام بڑھ گیا تھا، اس کے پاس تلواریں، خنجر اور برچھوں کی انیاں تیز کروانے والوں کا ہجوم رہنے لگا تھا۔ وہ راتوں کو بھی کام کرتا تھا۔ ایک روز یہ یہودن اپنے باپ کی تلوار اٹھائے اس کے پاس آئی۔ تلوار تیز کرانے کے بہانے آئی ہوں، یہودن نے کہا، آج ہی رات یہاں سے نکلو ورنہ ہم کبھی نہ مل سکیں گے۔ کیا ہو گیا؟ پرسوں شام میرے باپ نے مجھے کہا کہ قبیلے کے سردار کعب بن اسد کو میری ضرورت ہے۔ یہودن نے بتایا۔ باپ نے حیا بن خطاب کا نام بھی لیا تھا۔ وہ کعب کے گھر چلی گئی۔ وہاں حیا کے علاوہ 2 اور آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اس طرح باتیں کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے آخری دن آ گئے ہیں۔ کعب بن اسد، حیا بن خطاب اور قریش کے درمیان اس لڑکی کی موجودگی میں معاہدہ ہوا اور مسلمانوں پر عقب سے حملوں کا منصوبہ طے ہوا ہے۔ اس یہودن کو رات بھر کعب کے پاس گزارنی پڑی۔ صبح وہ اپنے گھر آ گئی۔ اسے مسلمانوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ تھی، اس کی دلچسپیاں سعد کے ساتھ تھی۔ اس کے کانوں میں یہ بات بھی پڑی تھی کہ کعب اسے بیوی یا داشتہ کی حیثیت سے اپنے پاس رکھے گا۔ سعد بن عتیق اس یہودن کی محبت کو تو بھول ہی گیا۔ اس نے یہودن کو گھر بھیج دیا
اور ایک بزرگ مسلمان کو بتایا کہ کعب بن اسد نے حیا کے کہنے پر قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ اس بزرگ نے یہ اطلاع اوپر پہنچا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بنو کرتیہ نے بنو قنقاطع اور بنو نذیر کی طرح اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ آپ نے کعب بن اسد کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے پہلے یہ یقین کر لینا ضروری سمجھا کہ بنو قنقاطع نے واقعی قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ اللہ اپنے نام لیوا بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کے فوراً بعد ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس سے تصدیق ہو گئی کہ بنو قنقاطع اور قریش کے درمیان بڑا خطرناک معاہدہ ہوا ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ عورتوں اور بچوں کو شہر کے ان مکانوں اور چھوٹے چھوٹے قلعوں میں منتقل کر دیا گیا تھا جو خندق سے دور تھے۔ ایسے ایک قلعے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ چاند ایک عورتوں صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند ایک عورتوں اور بہت سے بچوں کے ساتھ مقیم تھی۔ ایک روز صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کی فصیل پر گھوم پھر رہی تھی۔ انہوں نے نیچے دیکھا ایک آدمی دیوار کے ساتھ ساتھ مشکوک سی چال چلتا جا رہا تھا۔ وہ کہیں رکتا، دیوار کو دیکھتا اور آگے چل پڑتا۔ صفیہ رضی اللہ عنہ نے اسے چھپ کر دیکھنے لگی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ آدمی قلعے کے اندر آنے کا کوئی راستہ یا ذریعہ دیکھ رہا ہے۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ سے بھی اس آدمی پر شک ہوا کہ شہر کے تمام آدمی خندق کے قریب مورچہ بند تھے یا جنگ کے کسی اور کام میں مصروف تھے۔ اگر یہ کوئی اپنا آدمی ہوتا اور کسی کام سے آیا ہوتا تو دروازے پر دستک دیتا۔